کی پہلی منزل قسط نمبر 11۔ خوف کی پرچھائیاں اس کے چہرے پہ واضح ہو چکی تھیں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ پر شک کر رہا ہوں، کیا مجھے یقین نہیں ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ خود سے زیادہ اعتبار ہے مجھے آپ پر۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے وہ تکلیف شیئر کریں جو آپ کو اس رشتے کی حقیقت کو مکمل طور پہ تسلیم کرنے نہیں دے رہی۔ وہ تکلیف یاد آنے پہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا بتاتی وہ اس کو؟ کیوں پہنچ گئی وہاں پہ؟ خود کو ساری زندگی سنیت کر رکھنے کے باوجود کیسے اس اندھے کنویں میں پہنچ گئی؟ وہ تو اللہ کا فضل تھا جو وہ بخیر و عافیت وہاں سے نکل آئی، ورنہ اس وقت وہ کہاں ہوتی؟ پلیز بتائیں مجھے کیا ہوا تھا؟ دائم نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اس کے کہنے پہ وہ آہستہ آہستہ خود پہ بیتی داستان سنانے لگی۔ انتقام کی آگ میں جہانگیر اندھا ہو گیا تھا۔ نواب عالم کو تو وہ دھمکی دے آیا تھا، لیکن اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سارا دن وہ نواب عالم کو منہ کے بل گرانے کے طریقے ہی سوچتا رہتا۔ دوسری طرف نواب عالم بھی اس کی دی گئی دھمکیوں سے پریشان ہو گئے تھے، لیکن جب 1-2 ماہ تک جہانگیر کی جانب سے کوئی رد عمل نہ آیا تو وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ اس رات بھی جہانگیر مہاجبین بائی کے کوٹھے پہ نشے میں دھت بیٹھا سامنے جھومتی رقصہ کو دیکھ رہا تھا کہ یکایک اس کو اس رقصہ میں عدن دکھائی دینے لگی۔ وہ تو آج کل ویسے بھی حواسوں پہ سوار تھی، ہر دوسری لڑکی پہ اسے عدن کا ہی گمان ہوتا۔ نواب عالم سے نفرت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ سب کچھ یاد آتے ہی دوبارہ انتقام کی آگ بڑھ جلنے لگی کہ ایک خیال کوندے کی طرح ذہن میں لپکا۔ اس خیال نے ہی اس کو اونگ اونگ میں توانائی بھر دی۔ سارا نشہ اتر گیا۔ اب اسے بے چینی سے صبح کا انتظار تھا۔ اگلی صبح سے ہی اس نے عدن کی وین کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ صبح اور شام برابر وہ اس کالج کی وین کا پیچھا کیا کرتا۔ وہ جب بھی اسے صبح گھر سے نکلتے دیکھتا ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آ جاتی۔ لیکن 2 ماہ کی مسلسل خواری کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہ آیا، کیونکہ عدن اماں کی ہدایت کے مطابق سیدھا گھر سے کالج اور کالج سے واپس گھر آیا کرتی تھی۔ مسلسل پیچھا کرنے سے اس کو تب اپنی غلطی کا احساس ہوا جب اکثر لڑکیاں بار بار مڑ کر پیچھے آنے والی کار کو دیکھتیں۔ 1-2 بار وین کے ڈرائیور نے اس سے کچھ پوچھ گچھ کی تو مٹھی میں دبے چند نوٹ دیکھتے ہی اس کی بولتی بند ہو گئی۔ پھر بھی وہ زیادہ دیر تک یہ کھیل نہیں کھیل سکتا تھا۔ پھر اچانک عدن نے کچھ روز کالج جانا چھوڑ دیا، تب اس کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اگر وہ اب واپس کالج ہی نہ جاتی تو اس کا سارا پلان چوپٹ ہو جاتا۔ مہاجبین سے پہلے ہی وہ اس کے متعلق بات کر چکا تھا اور نیا شکار لانے کی خوشی میں اس نے جہانگیر عالم کی خدمات میں اضافہ کر دیا۔ بالآخر 1 ہفتے بعد عدن نے دوبارہ کالج جانا شروع کیا۔ اس کی پریشانی سے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اس کو اپنے پیچھے آنے سے واقف ہو چکی تھی۔ اس دن اس نے کالج سے نکل کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ جہانگیر گاڑی کی سروس کے لیے پاس ہی موٹر گیراج میں موجود تھا جب سامنے سے آتی تیز چلتی لڑکیوں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ عدن کو تو وہ اب دور سے ہی پہچان لیا کرتا تھا، اور اب تو وہ بالکل سامنے سے ہی گزر رہی تھی۔ یہی موقع تھا اپنے پلان پہ عمل کرنے کا، نواب عالم کی ساری اکڑ اور تنتنا کو پل بھر میں ختم کرنے کا۔ اس نے فوراً سے گاڑی نکالی اور کچھ فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دور جا کر ہی جب ان دونوں لڑکیوں نے باری باری پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے فوراً کار ایک سائڈ پہ روک دی۔ کوئی پتہ نہیں تھا وہ یہیں پر شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیتیں۔ تب اس نے پیدل ہی مارکیٹ تک پہنچ کر ان کا پیچھا کیا۔ انہیں مارکیٹ میں پہنچ کر گارمنٹس کی دکان میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے مہاجبین کا نمبر ملایا۔ وہ فون سنتے ہی اڑتی ہوئی چلی آئی۔ مہاجبین کا ان دونوں کی نگرانی پہ مامور کر کے خود گاڑی لینے چلا گیا۔ واپسی پر اس نے عدن کو غصے سے ہاتھ مارتے دوسری لڑکی پر برستے دیکھا۔ تب ہی وہ اس کو سڑک پہ چھوڑ کر بھاگتی ہوئی واپس اس کی دکان میں چلی گئی۔ صرف یہی پل تھا اس کے پاس اپنے انتقام کی آگ بجھانے کا۔ وہ اس گولڈن چانس کو کسی صورت میں مس نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اتنے مہینوں کی محنت خاک میں مل جاتی۔ اس نے وہیں سے عدن کو گھسیٹ کر کار میں ڈالا۔ مہاجبین نے فوراً اس کی ناک پہ کلوروفارم میں بھیگا رومال رکھ دیا۔ کچھ سیکنڈز میں ہی وہ ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی۔ کتنی قیمت لوگے؟ مہاجبین نے سودا کرنا شروع کیا۔ تحفے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ تمہیں تحفہ دیا ہے جہانگیر عالم نے۔ مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ ہماری جرأت ایسے گھٹیا مذاق کی؟ جب تم نے ہماری خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے تم جیسوں کا خیال رکھنا۔
پھر سے سوچ لو، یہ نہ ہو تک تمہارا ارادہ بدل جائے۔ وہ گاک عورت تھی، بار بار عدن کے چہرے پہ جہانگیر کی بھٹکی ہوئی نظریں اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ ارادہ تو میرا ابھی سے بدل رہا ہے، مگر جہانگیر عالم زبان دے چکا ہے۔ ہاں، بس اتنا خیال رکھنا، بہت نازک مزاج ہے یہ۔ اس کی گاڑی اس جگہ کی طرف مڑ گئی جہاں انسانوں کی خرید و فروخت عام تھی۔ اسے علم تھا اگر وہ عدن کے بدلے 10 لاکھ بھی مانگتا تو مہذبین کبھی انکار نہ کرتی، لیکن وہ یہاں اس کی قیمت لگانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے باپ کی انا اور اکڑ کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، تاکہ وہ نواب عالم کو بتا سکے کہ اس کی بیٹی اتنی ارزاں ہے کہ ایک پائی بھی اس کے بدلے میں جہانگیر نے وصول نہیں کی۔ ریڈ لائٹ ایریا میں گاڑی رکتے وقت اس نے دوبارہ عدن کو دیکھا۔ چھی چھی نواب عالم، تم تو جانتے بھی نہیں ہو کہ تمہاری نازوں پلی بیٹی اس وقت کہاں موجود ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ صرف 5% لڑکیاں اپنی مرضی سے آتی ہیں۔ بھوک اور غربت کی وجہ سے مجبوراً انہیں اس جگہ کا انتخاب کرنا پڑتا۔ باقی 90% لڑکیاں دھوکے، فریب اور محبت کے ہاتھوں رسوا ہو کر ہاتھوں ہاتھ بکتی یہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہاں پہ 9 عمر کی بچیوں سے لے کر پکی عمر تک کی عورتیں موجود تھیں۔ ہر کسی کی اپنی کہانی تھی، اور ان 95% لڑکیوں میں سارے کا سارا قصور ان کا اپنا ہی ہوتا تھا۔ آخر کیوں وہ نامحرموں سے اتنا تعلق استوار کر لیتی ہیں، جس کی ہمارے مذہب میں سختی سے ممانعت ہے؟ مغرب کی اندھا دھند تقلید نے مشرقی روایات کی ساری شرم و حیا اور پاسداری کو ختم کر دیا ہے۔ ایک لڑکی رات گئے تک نامحرم مردوں سے بات کرتی ہے، آہستہ آہستہ وہ مرد اس کو اپنی باتوں سے ٹریپ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک اندھی محبت ان دونوں میں شروع ہو جاتی ہے۔ دن رات اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ایک مسکراہٹ سے چہرے پہ رہتی ہے کہ کیا واقعی وہ کسی کے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے؟ پھر آہستہ آہستہ دماغ پہ قفل لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سارے میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا ضمیر ہمیں نہ جن جوڑے، وہ تو ہمیشہ غلط اور صحیح کے فرق میں لگا رہتا ہے۔ لیکن کچی عمر کے ذہن اس ضمیر کی آواز کو سننا گوارا نہیں کرتے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ انسان اور حیوان میں اس وقت کوئی فرق نہیں رہ جاتا، صحیح اور غلط کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ رات گئے تک ماں باپ کا اعتبار رونتے دو نامحرم ایک دوسرے کے بنا مر جانے کی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ آخر کار بے وقوف لڑکیاں کسی نامحرم کی 20-22 دن کی محبت کے لیے ماں باپ کا 20-22 سالہ پیار بھول کر رات گئے بابل کے گھر کی دہلیز پار کر جاتی ہیں۔ گھر کی 4 دیواری کو پار کر کے کسی بند کمرے میں ان کی چیپ محبت آخری ہچکی لے لیتی ہے، اور اس نام نہاد محبت کے تحفوں سے عیدی سینٹر اور یتیم خانے بھرتے جا رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 20 لاکھ بچوں کے والدین کے خانے میں بلقیس ایدھی اور عبدالستار ایدھی کا نام لکھا ہے۔ بہت سے کیسز میں وہ مرد اس عورت کو وہیں پہ چھوڑ دیتا ہے اور بعض اوقات کمینگی کی انتہا دکھاتے ہوئے اس کو ان جگہوں پہ بیچ دیتا ہے جہاں مہذبین جیسی عورتیں ان لڑکیوں کو معاشرے کے بھیڑیوں کے لیے ترنوالا بنا دیتی ہیں۔ یہی لڑکیاں بالآخر ان کوٹھوں کی زینت بن جاتی ہیں جہاں سے نکلنے کا پھر کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اگر خوش قسمتی سے وہ اس دلدل سے نکل بھی جائیں تو ہمارا معاشرہ کبھی انہیں وہ عزت اور مرتبہ نہیں دیتا، سو مجبوراً انہیں اپنی باقی ماندہ زندگی بددعاؤں کے زیر اثر اس غلاظت میں ہی گزارنی پڑتی ہے۔ پھر ہمیشہ کی طرح یہ سارا کیا دھرا قسمت کے ماتھے پہ مل دیا جاتا ہے۔ لیکن قسمت تو انسان کے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے نا۔ بھلا 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا کیسے کسی کا نصیب برا لکھ سکتا ہے؟ اگر یہ بات وہاں آنے والی 95% لڑکیوں کو سمجھ آ جائے تو شاید مہذبین جیسی عورتوں کا دانہ پانی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے اٹھ جائے۔ باقی بچنے والی 5% لڑکیاں وہ تھی جو باقاعدہ پلاننگ سے اغوا کر کے اس جگہ پہ لائی جاتی تھی۔ انہی لڑکیوں کو بولی کے لیے پیش کیا جاتا تھا۔ اس دن مہذبین ہر باری سے باری اسامی کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتی۔ یہ لڑکیاں اس کے لیے سنہری سکوں کی مانند تھیں، جو زیادہ قیمت دے دیتا وہ اس کے حوالے کر دی جاتی۔ ان کی خوبصورتیوں کو کیش کروانا وہ اچھے سے جانتی تھی۔ عدن نواب عالم آخری 5% لڑکیوں میں سے ایک تھی۔
پچھلے ایک ماہ کی اذیت اس کو سناتے ہوئے عدن کی آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے گر رہے تھے۔ وہ بغیر پلکیں جھکائے اس پہ بیتی داستان کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ اگر وہ اس دن وہاں نہ پہنچتا تو کہاں ہوتی یہ لڑکی؟ یہ سوچتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آخر کیوں اس نے مجھے اتنی بڑی سزا دی؟ بے قصور ہوتے ہوئے بھی میں ہر کسی کی نظروں میں معتوب ہوں۔ کس کس کو گواہی دوں گی میں اپنے کردار کی؟ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کیا ہوگا میرے ماں باپ کا۔ اس سب سے تو بہتر تھا کہ مجھے موت آ جاتی، کم سے کم میں اپنے والدین کے لیے اتنی اذیت کا سبب تو نہ بنتی۔ اس کی آواز میں گھلا درد دل کو چیر دینے والا تھا۔ دائم نے بے اختیار بازو اس کے گرد پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ سارے زخموں سے کھرینڈ اتر گیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر وہ کافی دیر کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا۔ بعض اوقات دوسرے کا درد سن کر تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہوتے۔ تب صرف ہمارا عمل ہی ہوتا ہے جس سے ہم دوسروں کی اذیت میں کمی کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس بھی تسلی کے لیے الفاظ نہیں رہے تھے۔ وہ اسے ساتھ لگائے نرمی سے اس کا سر تھپک رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں نا میں باہر نکلا کروں؟ نہیں، میں کبھی باہر نہیں نکل سکتی۔ اصل روپ دیکھ چکی ہوں دنیا کا۔ مجھے پتہ ہے اگر میں دوبارہ باہر گئی پھر سے کوئی نہ کوئی شکاری جال پھیلائے بیٹھا ہوگا۔ میں ایک بار اس دوزخ سے نکل آئی ہوں، اب دوبارہ کچھ سہنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس اذیت کو بھلا دیں۔ یہ کوئی معمولی تکلیف نہیں ہے جسے منٹوں میں بھلایا جا سکے۔ پھر بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرا ساتھ آپ کو ہر دکھ بھولنے پہ مجبور کر دے گا۔ اب آپ دائم طلال کی بیوی ہیں، کسی کی جرأت نہیں ہے کوئی آپ کو غلط نگاہ سے دیکھ بھی سکے۔ آپ کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اس کے مضبوط لہجے پہ عدن کے آنسو پلکوں پہ ہی ٹھٹر گئے۔ میں اتنی عنایات کے قابل نہیں ہوں، میں ایک بکی ہوئی ذات ہوں۔ اس کی بات پہ دائم نے قرب سے آنکھیں بند کر لی۔ کیوں دیے آپ نے 50 لاکھ میرے بدلے میں؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکا۔ میرے بارے میں جاننے بغیر کیوں نکاح کر لیا مجھ سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ مجھے اس جگہ سے لائے ہیں جہاں شریف لوگ منہ بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ معاشرہ مجھے کبھی وہ مقام اور مرتبہ نہیں دے گا، پھر کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ 50 لاکھ مجھے آپ سے زیادہ عزیز نہیں تھے۔ میں خود نہیں جانتا کیوں کیا میں نے یہ سب، کیوں مجھ سے آپ کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی۔ وہ سب ایک بے اختیاری کی کیفیت تھی۔ ہمارا ملنا اسی طرح طے تھا، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ میں اس حقیقت کو تسلیم کر چکا ہوں کہ آپ عدن دائم ہیں، دائم طلال کی بیوی۔ آپ کا حوالہ اب میں ہوں۔ معاشرے میں آپ کو ایک مقام دلانا اب میرا کام ہے۔ مجھے آپ پر اور آپ کی پارسائی پر پورا یقین ہے۔ اس حقیقت کے علاوہ کچھ بھی کہے وہ سب میرے لیے بے معنی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا وہ جانتا تھا اس نے یہ سب کیوں کیا، مگر عدن جانتی تھی یہ اس کی دعائیں ہی تھیں جن کی بدولت اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈالا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ساری رات گڑ گڑا کر اللہ سے کچھ مانگتی اور وہ اسے بے آسرا چھوڑ دیتا؟ وعدہ کریں میرے سے آئندہ آپ اپنے لیے ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کریں گی جو آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی تکلیف دے۔ وہ دھندلائی آنکھوں سے اپنے سامنے پھیلے اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی بھی اس شخص کے ہاتھوں کو جھٹک نہیں سکتی تھی۔ اس نے بڑے مجمع میں اس کے سر پہ چادر ڈالی تھی جو وحشیوں کے چنگل سے اسے باعزت نکال کر لایا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ دائم نے اس کی پلکوں پہ ٹھہرے آنسو صاف کیے۔ اپنے پیرنٹس کا ایڈریس دینا مجھے، میں وہاں کی صورتحال پتہ کروا لوں گا۔ آپ وہاں جائیں گے؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، مجھے لے کر جائیں گے نا آپ؟ پہلے مجھے وہاں جا کے صورتحال پتہ کروانے دیں، اس کے بعد اگر پوسیبل ہوا تو ضرور۔ اس کی بات پہ عدن نے سر ہلایا۔ چلیں اب آرام سے سو جائیں، رات بہت ہو گئی ہے، صبح مجھے آفس بھی جانا ہے، ورنہ پھر سے ڈیڈی کی ڈانٹ سننی پڑے گی۔ آپ کر لیں اپنا کام، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ اس کی بات پہ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جگہ پر جا کے لیٹیں، میں وہاں بیٹھ کر بھی اپنا ورک کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ پرسکون سی ہو کر سو گئی۔ اغوا ہونے کے بعد سے لے کر اب تک پہلی بار اس کے چہرے پہ اس قدر اطمینان تھا۔ وہ اپنے سارے دکھ درد اس شخص کے ساتھ بانٹنے کے بعد پرسکون ہو گئی تھی جو اب اللہ کے علاوہ اس دنیا میں اس کا واحد سہارا تھا۔
دائم نے ایک نظر اس کے مطمئن چہرے پہ ڈالی۔ وہ اس شخص کو جان سے مار دینا چاہتا تھا جس کی بدولت وہ معصوم سی لڑکی اتنی اذیتوں سے گزری تھی۔ معاشرے کے ان چند ناسوروں کی وجہ سے کب تک ہوا کی بیٹیاں ذلیل ہوتی رہیں گی؟ صرف ان لوگوں کی وجہ سے کتنی ہی بیٹیاں باپ کی چوکھٹ پر ہی ساری عمر گزار دیتی ہیں۔ آخر کب تک بنت ہوا انسانیت سوز ظلم سہتی رہے گی؟ اس نے شہادت کی انگلی سے اس کے ماتھے پہ آئے بالوں کو پیچھے کیا، پھر گہری سانس بھر کے بمشکل ہر چیز ذہن سے جھٹک کر ساری توجہ لیپ ٹاپ پر مبذول کر لی۔